خیبر مدینے کے شمال میں قریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہودی اسلام کے دشمن تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ بنو کنیقہ انہی کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے میں رہتا تھا۔ اس قبیلے نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک اور یہودی قبیلے بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس جرم کی پاداش میں ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور وہ خیبر میں جا بسے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہودی قبیلے بنو قریظہ کی اسلام دشمنی اور بدعہدی نے مسلمانوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ خیبر کے قریب ایک اور قبیلہ بنو غطفان بھی آباد تھا۔ وہ قبیلہ ان یہودیوں کا اسلام دشمنی میں حلیف تھا۔ غزوہ احزاب میں مدینہ پر حملہ آوروں میں یہ قبیلہ بھی شامل تھا۔ اس طرح اللہ کے دین کے یہ سب دشمن خیبر میں جمع ہو گئے۔ ان کے پاس سامان جنگ بھی تھا اور مضبوط قلعے بھی۔ خیبر میں رہنے والے یہودی اور دیگر اسلام دشمن لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے اور مدینہ پر حملے کی تیاریوں میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ 6 ہجری کے آخر میں خیبر سے یہودیوں کا ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حالات سے باخبر تھے۔ ان اسلام دشمنوں سے نپٹنے کے لیے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں قریباً 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ قبیلہ بنو غطفان نے جب مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اپنے گھروں کو خطرے میں دیکھ کر تیاری کے باوجود واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ رات کے وقت اسلامی لشکر خیبر جا پہنچا۔ اس وقت اہل خیبر بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ رات کو دشمن پر حملہ نہ فرماتے تھے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صبح سویرے نماز فجر ادا کی اور شہر کی طرف بڑھے۔ اہل خیبر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکل رہے تھے کہ لشکر اسلام کو اچانک اپنے سروں پر دیکھ کر شہر کی طرف دوڑے اور شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاہدین کے ساتھ آ پہنچے ہیں۔ یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ انہوں نے اپنا سامان رسد قلعہ نائم میں جمع کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ کیا اور اسے آسانی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد چھوٹے بڑے قلعے فتح ہوتے چلے گئے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموز تھا۔ یہود کے سردار مرہب جسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا وہ اسی قلعے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگر اس قلعے پر حملہ آور ہوئے مگر یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ حضور اسے جھنڈا عطا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں بلائیں۔ وہ لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور دعا کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی۔ پھر حضور نے انہیں پرچم عطا کیا اور فرمایا، سکون سے جاؤ اور ان کے میدان میں اترو۔ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کو میں ہدایت بخش دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی قلعے کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود نے اسلام کی دعوت ٹھکرا دی اور اپنے سردار مرہب کی قیادت میں لڑنے پر تیار ہو گئے۔ مرہب اپنی تلوار لہراتا ہوا فخر و غرور کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، بہادر، دلیر اور تجربہ کار ہوں۔ مرہب کے مقابلے کے لیے حضرت علی یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے مرہب کی سر پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ مرہب کے قتل ہو جانے کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور کموز کا قلعہ فتح کر لیا گیا۔ اس غزوہ میں 93 یہودی مارے گئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔ قلعہ کموز کے مارکے میں یہودیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی مگر اس کے باوجود وہ مختلف قلعوں میں پناہ لے کر مسلمانوں کے مقابلے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے کہیں بھی یہودیوں کے قدم جمنے نہ دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبیہ کے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ 14 روزہ محاصرے کے بعد دشمن بے بس ہو گیا۔
پھر اس بات پر معاہدہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے باغات، زمینیں اور مال چھوڑ کر مختصر سامان کے ساتھ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر سے نکل جائیں گے۔ بالآخر یہودیوں نے پورے طور پر مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور کچھ قلعے جنگ کیے بغیر فتح ہو گئے۔ مسلمانوں کو غزوہ خیبر میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے تھے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کر لیا۔ فتح کے بعد یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیں، ہم زمین، باغات اور کھیتوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی اس بات کو منظور فرمایا اور طے کر دیا کہ کھیتوں اور پھلوں کی آدھی پیداوار یہود کو ملے گی۔